السلام علیکم، میں ہوں محمد ندیم صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ معزز سامعین، ہم بہت سے الفاظ اردو میں ایسے ہیں جن کو ہم غلط بولتے اور پڑھتے ہیں، لکھتے بھی غلط ہیں۔ تو بہت سے ایسے الفاظ، ہم تمام الفاظ پہ بات کریں گے جن کو ہم غلط بولتے ہیں، یہ غلط لکھتے ہیں، یہ غلط پڑھتے ہیں۔ تو اس سلسلے کی آج پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم دیکھیں گے کچھ ایسے الفاظ کو جن کو ہم غلط لکھتے ہیں، جن کا املا درست نہیں ہے، املا کے اعتبار سے وہ غلط تصور کیے جاتے ہیں۔ تو اردو میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری اردو زبان کے اندر بہت سے الفاظ ہیں، عربی کے ہیں، فارسی کے ہیں۔ تو جیسے جس زبان سے لفظ آتا ہے، املا بھی یہاں آ کے تھوڑا سا تبدیل کرنے کے بجائے ہم اس کو ویسے ہی پڑھتے ہیں، یا تلفظ بھی ہم ویسا لاتے ہیں۔ مختلف آراء ہیں اس پہ کہ تلفظ وہی آنا چاہیے یا اس سے بدل جانا چاہیے، یا اردو میں اس میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے۔ تو ایک لفظ ہے حمزہ، حمزہ جہاں ایک حرف ہے وہیں یہ ایک علامت بھی ہے۔ تو حمزہ کا استعمال بے شمار حروف کے ساتھ ہوتا ہے، واؤ کے ساتھ حمزہ کا استعمال ہوتا ہے، الف کے ساتھ حمزہ کا استعمال ہوتا ہے، یہ کے ساتھ حمزہ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو بے شمار جگہ پہ ہم حمزہ کا استعمال جو ہے وہ بے جا کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جو اردو کے الفاظ ہیں، اردو کے کسی بھی لفظ کے آخر پہ حمزہ نہیں آتا، حمزہ پہ کسی بھی لفظ کا اختتام نہیں ہوتا۔ عربی کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ تو عربی کے جتنے بھی ایسے الفاظ ہیں جو جمع ہوتے ہیں اور ان کے آخر پہ حمزہ آتا ہے، لیکن جب وہ لفظ جب آپ اردو میں لکھیں گے تو ان کے آخر پہ حمزہ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں وہ لفظ جب اردو میں لکھے جاتے ہیں تو ہم ہر لفظ کے عادی ہیں، ہر لفظ کے آخر پہ حمزہ لگانے کے، تو جو کہ ایک غلط ہے، املا کے اعتبار سے وہ لفظ غلط ہیں۔ آپ نے اب تک دیکھے ہوں گے وہ سارے الفاظ ایسے حمزہ کے ساتھ لکھے ہوئے۔ تو آج انہی الفاظ کی کچھ ہم تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ وہ دراصل کیسے لکھے جانے چاہیے۔ تو ان کا درست املا جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بنے گا، جیسے یہ کچھ الفاظ ہیں میرے سامنے: شعراء، امراء، انبیاء، ارتقاء، املا۔ یہاں تک کہ املا کا جو لفظ ہے اس کے آگے بھی حمزہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے یہ سارے الفاظ جو میں نے لکھے ہوئے ہیں، انتہا، ابتدا، حکماء بھی ہے، علماء بھی ہے، انشاء بھی ہے۔ تو یہ سارے الفاظ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اسکرین پہ، یہ سارے آپ نے اب سے پہلے شاید دیکھے ہوں، ان کو آپ نے حمزہ بھی اس کے بعد میں لکھا ہوا دیکھا ہو۔ تو اصل ان کا املا حمزہ کے بغیر ہے، اور آپ ہاں البتہ اگر ان کو آپ جو ہے اضافت میں استعمال کی صورت آئے گی کبھی کہیں، تو اضافت میں آگے صرف یہ کا استعمال ہم کریں گے، جو جیسے کچھ آپ کے سامنے یہ لفظ ہیں: ابتدائے عشق۔ تو اب دیکھیے کہ یہ کے اوپر بھی ہم حمزہ لگاتے ہیں جب ہم اضافت کے طور پہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، تو اب یہ کے اوپر بھی حمزہ نہیں آئے گا۔ یہاں ابتدائے عشق، میر کا وہ شعر تو سنا ہوگا آپ نے کہ ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو املائے صحیح یا املائے درست، حکمائے حاذق، انبیاء حق، تو یہ الفاظ جب اضافت کی صورت میں آئیں گے تو پھر اسی طرح لکھے جائیں گے کہ بڑا یہ استعمال ہوگا اور یہ کے اوپر حمزہ نہیں آئے گا۔ اور یہاں کچھ جو ہے باقی اگر اس کے علاوہ آپ ان کو لکھیں گے تو حمزہ کے بغیر لکھیں گے۔ تو مزید ہم ایسی ہی الفاظ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔